نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے پارہ 30 رکوع 22 انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے خود اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا، یعنی عظمت و بلندی والی رات، کیونکہ اس رات میں عظمت والے رب تعالیٰ کا عظمت والا کلام قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ امت بھی بڑی عظمت والی ہو گئی جس نے عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت والے قرآن مجید سے محبت کیا اور ان کے فرمان پر عمل کیا۔ قرآن مجید نے خود ہی اس رات کی قدر و منزلت اور عظمت و بزرگی کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ رات کتنی عظمت و برکت والی ہے کہ اس رات کی عبادت کا ثواب عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس ایک رات میں عبادت، توبہ و استغفار اور دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو ثواب و نیکی، عزت اور عظمت، برکت و رحمت عطا فرماتا ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت و محنت سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ قدر کی شان نزول اس طرح بیان فرمایا کہ ہمارے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت اور پہلی امتوں کے عمروں میں موازنہ کیا تو معلوم ہوا کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ اور طویل تھیں اور میری امت کی عمر بہت مختصر اور چھوٹی ہے۔ تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں خیال آیا کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور میری امت کی عمر کم ہے تو نیکیاں بھی کم ہوں گی۔ گویا میری امت کی نیکی پہلی امتوں کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کی عمریں زیادہ ہیں تو نیکیاں بھی زیادہ ہوں۔ بس اس خیال امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور چہرے انور سے رنج و غم کے آثار نمودار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ میرا پیارا حبیب امت کا طبیب اپنے امت کے غم میں رنجیدہ اور کبیرہ خاطر رہے، اس لیے سورہ قدر نازل فرمایا۔ سورہ قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین کرام نے یہ بھی ایمان افروز حکایت بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار، اللہ تعالیٰ کا ولی تھا جس کا نام حضرت شمعون تھا۔ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے
وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا ہے، تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ بیدار ہوئے اور آپ اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں، آپ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، مجھے کس نے باندھا تھا؟ آپ نے فرمایا، مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرواتے ہیں۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی تاک میں رہی کہ کب آپ پر نیند طاری ہو اور وہ انہیں پھر سے باندھے۔ آخرکار ایک بار پھر موقع مل گیا، لہٰذا جب آپ رحمت اللہ علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ کو لوہے کے زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ چوں ہی آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی، آپ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور بآسانی آزاد ہو گئی۔ بی بی یہ منظر دیکھ کر سرپٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرائی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی، دیکھ رہی تھی کتنا طاقت آپ کے پاس ہے۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی کو اپنے راز سے افشا کر دیا، ظاہر کر دیا راز کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے، مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال۔ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اس دنیا کی محبت نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ کو آپ ہی کے ان 8 گیسوؤں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ یہ اگلی امت کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گیسو زیادہ سے زیادہ شانوں تک ہے۔ آپ نے آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بداتوار نے حضرت شمعون کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور صفاقی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لی۔ اپنے ولی کامل کی بے بسی پر اللہ رب العزت کی غیرت کو جوش آیا۔ قہر قہار اور غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دھسا دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والے بدنصیب بیوی پر قہر خداوندی کی بجلی گری اور وہ بھی خاکستر ہو گئی۔ صحابہ کرام نے جب حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی عبادت، جہاد، تکالیف اور مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا اور ماہ نبوت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام حاضر خدمت بابرکت ہوئے۔
اور اللہ کی جانب سے سورہ قدر پیش کی اور تسلی دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے، جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرمائی آپ کی امت کو کہ اگر اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کے عبادت سے بڑھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کس قدر مہربان ہے، اور اس نے ہم غلاموں پر اپنے محبوب کے صدقے کس قدر عظیم الشان احسان فرمایا کہ اگر شب قدر میں عبادت کر لیں تو 1000 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب پا لیں، مگر ہمیں شب قدر کی قدر کہاں۔ ایک صحابہ کرام بھی تو تھے، ان کی حسرت پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے مل گیا، انہوں نے تو اس کی قدر بھی کی، مگر ہم ناقدروں کو تو عبادت کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہر سال ملنے والے اس عظیم الشان انعام کو ہم غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بندے مومن کے لیے شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ یہ سب صدقہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا، آپ کے امتی ہونے کا، ورنہ پہلی امت کے لوگ بھی تو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا فیض و کرم ان کے لیے اس قدر کیوں نہیں تھا؟ یہ فیض جود و سخا محبوب رسول مصطفیٰ کریم کی نسبت کا صدقہ ہے۔ کام و محنت صرف ایک رات کا کیا جائے اور اجر و ثواب یعنی محنتانہ اور مزدوری 1000 سال کے عمل سے زیادہ دیا جائے۔ یہ سب رحمتیں برکتیں ہمیں مصطفیٰ کریم کی غلامی کی بھیک ہے، ان کے صدقے میں ملی۔ خوب فرمایا عاشق مصطفیٰ پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ یہی وہ رات ہے جس میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جو ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح الامی حضرت جبریل امی علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں تاکہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو فرشتے خیر و برکت سے نوازیں اور عبادت کرنے والے بندوں پر سلام بھیجیں، اور حضرت جبریل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرنے والے بندوں کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں، اور یہ برکت و رحمت کا سلسلہ اس رات شام سے صبح تک جاری رہتا ہے۔ مشکاہ شریف صفحہ 182 میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم آفتاب نبوت ماہتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر اس شخص پر جو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہو اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں، یعنی اس شخص کے لیے رحمت کی دعا فرماتے ہیں۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 270 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کنز العمال جلد 8 صفحہ 268 پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امی ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور اس سبز جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر نصب فرما دیتے ہیں۔ حضرت جبریل کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف شب قدر میں کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام کرے یا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر الہی میں مشغول ہو، اے فرشتوں اس شخص سے سلام و مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو، اور صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل امی تمام فرشتوں کو واپس چلنے کا حکم فرماتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے سردار حضرت جبریل، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی امت کے معاملات کے بارے میں کیا کیا؟ تو حضرت جبریل جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنی خاص نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا ہے، چوتھا وہ شخص جو آپس میں بغض و کینہ رکھتا ہے۔ یہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اس مبارک رات میں بھی ان کی معافی نہیں ہوتی، اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شب قدر میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی برکت و رحمت سے محروم ہے وہ لوگ 9 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ نمبر 2، جو لوگ خون ناحق کرتے ہیں۔ نمبر 3، رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والے۔ نمبر 4، قبرستان پہ جا کر ہنسنے والے۔ نمبر 5، اس کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو کر کے لڑانے والے۔ نمبر 6، دینی استاذ کو تکلیف دینے والے۔ نمبر 7، نماز میں سستی کرنے والے۔ نمبر 8، 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کی طرح کینہ رکھنے والے۔ نمبر 9، بے غسل رہنے والے۔ یہ وہ 9 قسم کے لوگ ہیں کہ ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں بھی نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر ہم میں سے کوئی اس جرم میں مبتلا ہے تو ضرور آج سچی دل سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، کرم فرمائے گا اور گناہوں کو معاف فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے پہلے ہم سچی توبہ کریں، ورنہ جن کی مغفرت، جن کے گناہوں کی معافی اس رات میں بھی نہیں ہو پائی، وہ واقعی اس کا شمار پھر محروم لوگوں میں ہو جائے گا۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، صفحہ 119 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب رمضان شریف کا مہینہ آیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات یعنی شب قدر ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات میں محروم رہا گویا تمام بھلائیوں سے محروم رہا، اور وہی شخص شب قدر کی بھلائی سے محروم رہتا ہے جو شخص حقیقت میں محروم ہی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے اس رات میں شب بیداری کریں، توبہ استغفار کریں، نوافل ادا کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، تسبیح و تہلیل کریں۔ جو لوگ ضعیف اور کمزور ہیں، زیادہ دیر نہیں جاگ سکتے، وہ لوگ بھی جہاں تک ممکن ہو، جتنا ممکن ہو اتنا دیر جاگ کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، کیونکہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ وہ ضعیف کمزور مرد اور عورتیں کس طرح عبادت کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے؟
یعنی کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ہمارے سرکار امت کے غمخوار مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ حضرات تکیہ لگا لیں، یعنی کسی چیز کا سہارا لے لیں جس سے عبادت کرنے میں آسانی ہو جائے، لیکن اس مبارک رات کے کچھ لمحے ضرور بیٹھ کر گزاریں، اس مبارک رات میں ضرور کچھ دیر اپنے رب کی عبادت میں گزاریں، رب تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو اس رات میں جاگنے سے، رمضان کے تمام راتوں میں جاگنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، تو ضرور ہم اس رات میں جاگ کے اپنے رب رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس رات میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں، کیونکہ یہی مبارک رات ہے جس رات میں قرآن کا نزول ہوا۔ امیر المومنین مولا کائنات حضرت مولا علی فرماتے ہیں جو شخص شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ تو ضرور ہمیں اس رات میں سورہ قدر پڑھنا چاہیے۔ مسلمانوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اللہ تعالیٰ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے والوں کو پسند بھی کرتا ہے، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو سورہ قدر کی تلاوت بھی کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا بھی مانگیں۔ شب قدر میں نفل نمازیں بھی پڑھیں، جس طرح چاہیں پڑھیں۔ بہت سے بزرگوں سے مختلف قسم کی نمازیں پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، کسی بزرگ سے 4 رکعت، کسی بزرگ سے 12 رکعت، کسی سے 20 رکعت، اور پھر پہلی رکعت میں سورہ قدر 7 بار پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاح سورت 7 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھنے کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں اتنی ہی رکعتیں نماز پڑھیں جن میں مکمل دل لگے، ورنہ جلدی جلدی پڑھ لینے سے، اٹھک بیٹھک کر لینے سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اس لیے تھوڑی سی نمازیں پڑھیں مگر خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور نماز میں اس صورت کو پڑھیں جو آپ کے لیے آسان ہو، یقیناً نتیجہ حاصل ہوگا اور نماز مقبول ہوگی۔ ہاں جن کی نمازیں قضا ہیں وہ نفل نماز نہ پڑھیں، ان کی جگہ پہ اس کی جگہ وہ قضا نمازیں پڑھیں، کیونکہ جن کے ذمہ قضا نمازیں ہیں ان کی نفل نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا وہ لوگ زیادہ سے زیادہ نمازوں کی قضا کریں، اور جن کی نمازیں قضا نہیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھیں۔ شب قدر میں نماز مغرب کے بعد 8 رکعت نماز پڑھیں، مغرب کے بعد 8 رکعت نماز پڑھیں۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ 2 رکعت کی نیت باندھیں، اگر سورہ قدر پڑھ سکتے ہیں تو ہر رکعت میں سورہ قدر پڑھیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں سورہ قدر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، ورنہ وہ سورت پڑھیں جو آپ کے لیے آسان ہو۔ پہلی 2 رکعت میں کشادگی، یہ رزق کی نیت کریں، دوسری 2 رکعت میں خیر و برکت کی نیت کریں، تیسری 2 رکعت میں گناہوں کی بخشش کی نیت کریں، چوتھی 2 رکعت میں ایمان پر خاتمے کی نیت کریں۔ اس طرح 8 رکعت نماز مکمل کریں، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد صبح تک جتنی نمازیں چاہیں پڑھیں، اور اگر شب قدر میں محفل میلاد شریف ہو رہی ہو تو ضرور شریک ہو۔ واعظ و نصیحت سننے سے دین و ایمان مضبوط ہوتے ہیں، اور ایسی ہی محفلوں میں شریک ہونے سے ایمان محفوظ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ سننا سنانا یہ عین اسلام اور عین ایمان ہے، اور بے شمار اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمیں یہ مقدس عظمت والی رات نصیب فرمائی جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔
اس لیے غنیمت جانیے اور تیاری کیجیے یہ رات جاگنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے اور کلمہ شریف کے ورد کی رات ہے، اور خوب خوب تیار رہیے۔ یہی رات ہے جس میں فرشتے ہم سے سلام و مصافحہ کریں گے۔ صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ اپنے دلوں کو بھی صاف ستھرا کر لیں۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو پہلے گھر جائیں، ان کے پیر پکڑیے، ان سے معافی مانگیے۔ اگر ہم پر کسی کا حق ہے تو اس کو ادا کریں، اگر سود کھاتے ہیں تو اس سے توبہ کر لیں۔ اپنے دلوں میں مسلمانوں کی محبت، الفت اور ان کے لیے احسار و قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ ہر قسم کی کدورت، نفرت، بغض و حسد، کینہ کی گندگیوں سے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں۔ یاد رکھیے آج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہم کو دیکھنے اور ہم سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں۔ غرضہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات یعنی شب قدر ہم کو عطا فرما کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ یہ رات رونے اور گڑ گڑانے کی رات ہے، اور رو رو کر اپنے رب تعالیٰ کو منا کر بخشش و نجات پانے کی رات ہے۔ یہ رات دعا مانگنے کی رات ہے۔ اپنے لیے مانگو، اپنے مومن بھائیوں کے لیے مانگو، والدین کے لیے مانگو، اپنے اساتذہ کے لیے مانگو، خوب دعا کرو۔ اس رات میں مومن بندے کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔